ایک سوال جو ہے اس وقت وہ میرے سامنے جو ہے اس کا تعلق سوسائٹی میں مختلف تہوار ہوتے ہیں، اس میں کئی رسم و رواج بھی ساتھ چلتے ہیں، اس سے انسان کے اپنے اوپر یا اس کے بچوں کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، ان کو کس حد تک اختیار کرنا چاہیے، اس تعلق میں ایک سوال ہے۔ خاصا اس سوال کا تعلق کرسمس کے موقع سے ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ اپنے بچوں کو خاص کر کرسمس سے تعلق رکھنے والے کھلونے لے کر دینا یا کرسمس کے روایتی لباس پہنانا، یہ درست ہے بات؟ یہ کس حد تک اجازت ہے؟ کیا جس طرح آپ نے سوال کے شروع میں جو بڑی اچھی بات کہی کہ بعض اوقات معاشرے کے مختلف رواج جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس میں اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ایک بڑا خوبصورت گر عطا فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کیا ہے انسان کی اس کو اختیار کرنے میں۔ جہاں تک کرسمس کے کھلونوں کا تعلق ہے یا کپڑوں کا تعلق ہے، تو اگر تو وہ صرف کھیل تماشے کے لیے یا فن کے طور پر بچے کو لے کے دیے جائیں اور اس بچے پہ کوئی برا اثر نہ پڑے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا پس منظر نہ ہو یا ایسی کہانی نہ ہو اس کے پیچھے جس کا اثر وہ بچہ لے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی شرکیہ عقائد پیدا ہوتے ہوں یا اس کے نتیجے میں بچے کی شخصیت پر اس کا کوئی برا اثر پڑتا ہو، تو پھر اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اب بالوں کو کٹواتے وقت تھوڑے سے بال چھوڑ دینا تو اسے بودی رکھنا جو ہندو عموماً رکھتے تھے، تو کیا یہ رکھی جا سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی بت، کسی دیوتے اور مسلمانوں میں کسی پیر کے نام پہ یہ بعد میں شروع ہو گئی، تو یہ چونکہ ایک شرکیہ عقائد ہے کہ گویا اس بچے کی جس کی وہ بودی رکھی جا رہی ہے، اس کے جو بال رکھے جا رہے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ وہ یہ سلامت رہے، اس وجہ سے کہ فلاں بت یا فلاں پیر کی دعا کے نتیجے میں یہ، تو اس کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے اسے منع کیا۔ یہاں پہ بھی اب اگر تو کوئی ایسے وہ کرسمس کے کھلونے یا کوئی ایسے لباس ہیں جس سے جو عیسائیت میں ایک برے عقائد آ گئے ہوئے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا بنانا، اگر تو اس قسم کا کوئی کانسیپٹ اس سے نکلتا ہے تو پھر بچوں کو وہ لے کے دینے چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مثلا جو عام طور پہ کرسمس سے ریلیٹڈ ہے، سینتا کلوز کا جو ایک کریکٹر ہے اس کا لباس ہے، اس سے ملتے جلتے گڈے یا کھلونے لے دینا، تو یہ کانسیپٹ ہے اور اس کا پس منظر عیسائیوں میں یا عیسائیت میں یہ ہے کہ ایک نیک آدمی تھا جو ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے تھے ان کو وہ انعامات دیا کرتا یا ان کو تحفے دیا کرتا تھا، تو بچوں کو یہ گویا وہ سبق دیتے ہیں کہ تم اگر سچ بولو گے، اچھے کام کرو گے تو سینتا کلوز آئے گا اور کرسمس والے دن تمہیں وہ دے جائے گا۔ تو اس میں ایسے کھلونے یا ایسا لباس لے کے دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بچوں کو یہ وضاحت ضرور کر دینی چاہیے کہ ایک تو یہ جھوٹ نہیں اس میں ہونا چاہیے کہ کوئی دے رہا ہے، بلکہ دینے والی ذات خدا تعالیٰ ہے۔ ایون بچوں کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں پہ بظاہر ماں باپ یا عزیزوں کی طرف سے یا کسی دوست کی طرف سے یا کسی چاہنے والے کی طرف سے کچھ ملتا ہے، تو وہ بھی دراصل ایک ذریعہ ہے جس ذریعے کو بنانے والی خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور حضرت امیر المومنین طلحہ بن نصر العزیز نے پچھلے کئی خطبات میں اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس میں دراصل اگر کوئی ذریعہ کوئی بنتا ہے تو وہ بھی ذریعہ بنانے والا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ انسان میں تو اختیار ہی کچھ نہیں، بس ہی کوئی نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں لینا۔ پھر اس بات کو صرف کرسمس تک کیوں، یہ تو سارے سال کے لیے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آپ کو ملتی ہے، جب بھی آپ کوئی اچھائی اختیار کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی نیکی کریں گے، جب بھی آپ نیکی کی راہ پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اس کی رحمتیں ہوں گی۔
وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انعامات جو ہیں وہ اس دنیاوی ذرائع کے ذریعے بھی مل سکتی ہیں اور کئی اور طریقوں سے اللہ تعالیٰ وہ نوازتا ہے۔ تو اس لیے یہ بچوں کو بتا کے ایسے کھلونے جس سے کوئی شرکیہ عقائد نہیں پیدا ہوتے دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ وضاحتیں ساتھ کرنی ضروری ہے۔ بچے کو یعنی خانہ میں یہ سمجھ سکا ہوں آپ کی بات سے کہ اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے، نہ تو اس کو یوں منع کریں کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور یہ عیسائیوں کا ہے، اور گویا کہ بالکل جو ہے پلید اور حرام چیز ہے، اس طرح اس کے اندر کوئی نفرت بھرنے کی وہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی بچے کو بالکل اس طرز پر آپ جیسے کہ گویا عیسائی جو مذہب کے ماننے والے ہیں جس طرز پہ وہ منا رہے ہیں اسی طرز پہ ایک احمدی بچہ بھی منا رہا ہو، اس طرح بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک کھلونے کے طور پر اگر وہ بچہ مانگ رہا ہے اس کو لے کے دینے میں حرج نہیں، کیونکہ وہ چیز اپنی ذات میں اس طرح کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتی، لیکن ساتھ ہی اس بچے کا وہ ذہن جو ہے اس کو صاف کرنا اور اس کو گائیڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ بچے دیکھیں یہ ہم اس کو لے رہے ہیں ایک کھلونے کے طور پر آپ، اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ سانتا کلاز ہے اگر، تو وہ جو کانسیپٹ ہے ان کے ہاں کہ گویا وہ آ کے رات کو وہ بچوں کو کھلونے دے جاتا ہے، اب یہ جھوٹ کی ایک بات ہے۔ جی بالکل۔ تو بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسا کوئی وجود نہیں ہوتا، جو ان کو ملتا ہے وہ بھی انہوں نے خود رکھا ہوتا ہے۔ اس طرح بچے کے اندر سے وہ جھوٹ کو جو پروموٹ کرنے کی عادت ہے اس کو نکالنا چاہیے، تو وہ وضاحت کر کے چیزوں کو، اس لیے نہ تو انسان کو کسی صورت میں بھی مولوی نہیں ہونا چاہیے احمدی ہوتے ہوئے یا غیر احمدی ہوتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں بہرحال کچھ، مثلا ایک چیز میرے ذہن میں ایک دم آ گئی، مثلا سالگرہ کا تصور ہے، چونکہ سالگرہ کا تصور کوئی ہے ہی نہیں، ہاں جی، وہ دراصل کیا ہے کہ ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا، کس بات کی خوشی منائی جا رہی؟ یا تو ہم نے پچھلے سال میں کوئی غیر معمولی اچیومنٹ کی ہو، غیر معمولی کام کیے ہوں، تو پھر تو ہم سوچیں، اور وہ بھی گزر گیا ہے۔ وہ خانزہ وہ جو ہے سال گرا، ایک سال جو ہے وہ گر گیا ہے آپ کی زندگی میں سے، جتنا ٹوٹل تھا اس میں سے گر گیا ہے، تو اس پہ وہ خوشیاں منانے والی کون سی بات ہے کہ شکر ہے کہ اب جلدی فوت ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ ایسا تصور چونکہ معاشرے میں ایک بہت بگڑا ہوا تصور اختیار کر گیا، اس لیے اس کے خلاف خلفاء کی طرف سے ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین بچوں کو بعض اوقات بڑے چھوٹے چھوٹے سوال خطوط میں بھی لوگ لکھتے ہیں، بچے لکھ دیتے ہیں کہ حضور وہ ہم سالگرہ تو نہیں مناتے، اس دن کیا ہم تحفہ لے سکتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تحفہ بھی اسی دن کیوں لینا، آگے پیچھے کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ تو جو ایک وہ جڑ ہے نا اس کو اصل میں ختم کرنے کی، اصل یہ تو ہوتے مجدد وقت ہی یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے خلفاء جو ہیں، اس لیے یہ ایک ایسی بات جو غلط راسخ ہو رہی ہے اور غلط ڈگر پہ چلنے کی کوشش، اس کو بھی پھر اس کا کلا کما کرتے ہیں، کما اس کو روکنا اور مناسب حد میں روکنا، بالکل مناسب حد میں۔ اور بات یہ ہے کہ جو بچے کہتے ہیں یا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جن جگہوں پر، وہ دراصل تو سوسائٹی کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو بچوں کو ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن حکمت اور پیار کے ساتھ، نہ کہ ان کو یہ حد بندی لگا کے کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ اور صاحب نے ہمیشہ فرمایا جو سوال ہے وہ اس کا سوال لیں، اس کی بات سنیں، پھر اس کو سمجھائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو دینی اہمیت سمجھتے ہیں، غیرت سمجھتے ہیں کہ بچے نے منہ سے وہ بات نکالی اور اس کو جناب دائرہ اسلام سے باہر کیا کہ یہ بہت ہی ناجائز ہے، ہم اس میں یوں نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ بچے کو پیار اور حکمت کے ساتھ دیکھیں، اس نے باہر جا کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسکول میں اس کے ساتھی اس سے پوچھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم سمجھا کے تعلیم دے کے نہیں بھیجیں گے تو وہ ان سے جو ہے وہ چپ کر کے یا شکست کھا کے واپس آ جائے گا، اور دوسری طرف سے ہم بھی اس کو دبا رہے ہوں گے کہ تم نے بات نہیں کرنی،
تو وہ بچے کی تو شخصیت دونوں طرف سے جو ہے معاشرتی اور دینی دونوں لحاظ سے خراب کر رہے ہوں گے. بعض ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ مطلب باہر بھی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سالگرہ، اور اسی طرح جس طرح ہم نے آج اس کو ڈسکس کیا ہے کہ آخر کس بات پہ ہم سالگرہ منائیں. اور اپنے گھروں میں بھی وہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات اپنے ماں کا یا باپ کا یا بھائی کا سالگرہ ہوتی، پیدائش کا دن ہوتا ہے تو شام کو چھیڑ دیتے ہیں کہ تم پتہ آج تمہاری ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت صاحب کی طرف سے، اسلام نے اس کو کوئی ایسی تقریب نہیں قرار دیا، اس لیے کوئی اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں کہ نئی نئی چیزوں کو اختیار کرنے کی ایسی بدعات کو.